اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہن نے اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کی ہے جو ہم ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ان بہن نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیوں کی زیادہ ڈوز لے کر سوئی ہوئی تھیں. ان کی امی کمرے میں آئیں, انہوں نے ان کی تلاشی لی تو ان کی امی کو وہ دوائیاں مل گئیں. اور پھر ان کی امی نے ابو کو بلایا اور ان کی امی رو رو کر کہہ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ دوائیاں ان کی بیٹی کی جان ہی نہ لے لے. تو تب ان کے ابو نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے. تو اسی واقعے کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بہن کہتی ہیں کہ اپنے ابو کے جڑے ہوئے ہاتھ اور آنکھوں سے گرے 2 آنسو نے تو جیسے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے ماں باپ کی اس تکلیف کا میں باعث بنوں گی. پتہ نہیں کیا ہوا لیکن اس مدہوشی کی حالت میں ہی میں وہیں بستر پر سجدے میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی. بس میری زبان سے یہی الفاظ جاری تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میرے پر رحم کر دے, یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر دے, یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے, یا اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر رحم کر دے. بس یہی الفاظ کبھی میں دل میں دہراتی تھی, کبھی زبان سے ادا کرتی تھی. معلوم نہیں کتنی دیر تک میں اس حالت میں پڑی رہی. جب سجدے کی حالت سے اٹھی تو یوں لگا کہ جیسے میرے دل اور دماغ روشنی سے بھر گئے ہوں. میں نے اسی وقت تہیہ کیا کہ اب چاہے جتنا مرضی درد ہو, جتنی مرضی الجھنیں ہوں, جو بھی ہو, میں یہ دوائیاں نہیں کھاؤں گی. میں نے اٹھ کر وضو کیا, 2 نفل توبہ کے پڑھے اور پھر اپنے ماں باپ کے پاس گئی. وہ دونوں گم سم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کچھ نہیں کہا. میرے میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کچھ بھی اپنے ماں باپ کو بول سکتی. میں بس چپ کر کے اپنے ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے ان کے پاؤں پکڑ لیے. میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ ان سے معافی کے 2 لفظ بھی بولوں. مجھے لگتا تھا کہ معافی کے جتنے بھی لفظ بولوں گی, میری وجہ سے میرے والدین کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ لفظ کبھی بھی اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتے. میں یوں ہی ان کے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر میرے ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا. مجھے ایسے لگا کہ میرے سر پر پھر سے چھاؤں آ گئی ہے. امی نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور شدت سے رونے لگی. میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ مت روئیں, آپ کو اب مجھ سے شکایت کا کبھی موقع نہیں ملے گا. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ان بزرگ کے پاس ایک بار دوبارہ لے جائیں. امی نے کہا کہ ہاں, ہم ضرور تمہیں ان کے پاس لے کے جائیں گے. چند دن بعد ہی امی ابو نے معلوم کیا تو وہ بزرگ واپس آ چکے تھے. ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. میں نے ان بزرگ کو اپنی ساری رودات سنائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو ہونا ہی تھا. آپ نے جب ارادہ کیا کہ اب آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر چلنا ہے تو آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا یہ وار تو ہونا ہی تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس تمام عرصے میں کیا میں نے درود شریف پڑھنا چھوڑا, تو میں نے ان کو بتایا کہ درود شریف پڑھنا میں نے بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا اور تہجد کے وقت خاص طور پہ درود شریف ضرور پڑھتی تھی, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھوں. تو انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ آپ شکر کریں کہ آپ بڑے نقصان سے بچ گئی ہیں. درود شریف کبھی مت چھوڑیے گا. زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی آپ اس مشکل سے نکل جائیں گی. کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے درود شریف پڑھنے والوں سے کہ جو درود شریف پڑھتا رہے گا اس کی زندگی کے غم دور ہو جائیں گے. پھر انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دیں اور ہم وہاں سے اپنے گھر آ گئے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے پھر سے ایک نئی زندگی ملی ہے. میں نے پہلے سے بھی زیادہ جوش اور خروش کے ساتھ تہجد کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ اب مجھے درد نہیں ہوتی تھی یا نماز اور درود شریف پڑھنے میں کوئی دقت یا مشکل محسوس نہیں ہوتی تھی, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی ہو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی. چاہے درد ہو, درود شریف پڑھنے میں چاہے دیر لگے, میں دوائیوں کا سہارا بالکل نہیں لوں گی. ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتی جاتی کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر ثابت قدم رکھیں, یا اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس کا بوجھ میں اٹھانے کے قابل نہیں. زندگی روٹین کے مطابق چلنے لگی. ایک رات اچانک سے ایک خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دلہن بنی کھڑی ہوں اور وہ لڑکا دلہا بنا کھڑا ہے. وہ لڑکا بہت خوش لگ رہا تھا. ہم یہی جانتے ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے, ہم دونوں بہت خوش ہیں. نکاح ہونے والا تھا کہ اسی دیر میں اس لڑکے کے ماں باپ نظر آتے ہیں. لڑکا اپنی ماں کو خاص طور پہ مجھ سے ملواتا ہے. لڑکے کا باپ تو مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, لیکن لڑکے کی ماں مجھے بہت ناگواری سے دیکھتی ہے, جیسے اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اس کی شادی کے لیے راضی ہوئی ہے.
پھر خواب میں منظر بدلتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ نکاح نہیں ہوتا، لڑکے کے ماں باپ اس کو زبردستی اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں اور میں اپنا شادی کا جوڑا بدل کر سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہوں، اپنا سارا میک اپ زیور اتار کر میں نے سائڈ پر رکھا ہوتا ہے۔ یہ خواب بہت ہی عجیب سا تھا اور حیران تھی میں کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، میں نے تو اس لڑکے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، تو یہ پھر کس طرح کا خواب مجھے آیا ہے۔ بہرحال میں نے انٹرنیٹ کو سرچ کرنا شروع کر دیا، خواب کا مطلب دیکھنے کے لیے کافی ویب سائٹس کو وزٹ کیا اور مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ لڑکا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس خواب کے بعد تو جیسے میری سوچوں کو ایک نیا رخ مل گیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ میری یہ سوچ مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ لڑکے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، وہ چاہتا تھا مجھ سے شادی کرنا لیکن لڑکے کے ماں باپ، خاص طور پہ اس کی ماں، مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس طرح کے خیالات میرے ذہن میں کیوں آنے لگے تھے۔ کبھی میرے ذہن میں یہ آتا کہ شاید لڑکے کی ماں نے کوئی جادو کرایا ہوگا، کوئی تعویذ کرایا ہوگا اور اس نے اس جادو کے زور سے لڑکے کا ذہن پلٹ دیا ہوگا۔ اب تو جیسے میرے سر پر ایک دھند سوار تھی کہ کسی طرح بھی ہو مجھے اس لڑکے کو اس کے ماں باپ کی باتوں کے اثر سے نکالنا ہے، اگر یہ جادو بھی ہوا تو اس کو اس اثر سے نکالنا ہے، کیونکہ اس خواب سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے ہی وہ اپنے ماں باپ کے اثر سے نکلے گا وہ مجھے مل جائے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ جیسے جیسے یہ سوچ مضبوط ہوتی جا رہی تھی میرے اندر ایک زندگی بھر گئی، میرے سر پر یہ دھند سوار ہو گئی۔ میں نے فیس بک اور یوٹیوب کو کھنگالنا شروع کر دیا، کبھی میں جادو توڑنے والے وظیفے ڈھونڈتی، کبھی پسند کی شادی کرنے کے وظیفے دیکھتی۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی میری کہ یوٹیوب اور فیس بک ان وظائف سے بھرا ہوا تھا، اور سب سے مزے کی بات کہ پہلی سرچ پر ہی یہ وظیفے اس طرح میرے سامنے آ رہے تھے کہ جیسے میں نہیں، یہ وظیفے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ جس وظیفے کے نیچے سب سے زیادہ لائکس ہوتے، کامنٹس ہوتے، میں وہ وظیفہ شروع کر دیتی۔ پہلی دفعہ جب میں نے وظیفہ مکمل کیا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لڑکا مجھے کسی نہ کسی طرح کانٹیکٹ کرے گا، یا اس کے ماں باپ دوڑے چلے آئیں گے، یا اس کی بہن جو میری دوست تھی میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اسی وقت جیسے میرے دل میں آواز آئی کہ یقیناً اس کی ماں نے کوئی بہت ہی طاقتور جادو کیا ہے، اس لیے مجھے بھی کوئی بہت ہی طاقتور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسے یہ سلسلہ چل پڑا، مجھ پر ایک دیوانگی کا عالم تھا۔ میں تہجد کی نماز میں اٹھتی، درود شریف بھی پڑھتی، استغفار بھی پڑھتی، اور باقی کا سارا دن میں کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھنے میں گزار دیتی۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی وظیفہ چھوڑا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی کی کہانی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز اپنے لیے درود شریف کے ٹارگٹس ضرور سیٹ کریں، یہ ٹارگٹس آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے بہت مدد دیں گے، آپ کو انکریج کریں گے۔ اپنی فیملی کے ساتھ درود شریف کے ٹارگٹس مل کے سیٹ کریں، ایسے دوست بنائیں آپ کہ جن کے ساتھ آپ درود شریف کی باتیں کر سکیں، اور اگر آپ کے پاس ایسے دوست نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دوست عطا کریں کہ جن سے جب بھی ملوں، جب بھی بات کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور حضور پاک کی محبت پہلے سے زیادہ محسوس ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے لائک مائنڈڈ دوست ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست نوازیں گے کہ جن سے آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کو اچھا لگے گا ان سے بات کرنا، کیونکہ سب کا مقصد جو ہوگا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف میں ہم لوگوں کو بہت خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔